میرا باپ جیل کے اندر گیا اور 9-10 سال گزارے. میرا چچا بھائی مالٹا کی جیل کے اندر رہا, اس نے اپنی زندگی گزاری. کون مائی کا لال ہے؟ آج کوئی اپنی تاریخ کو تو پیش کر دے, انہوں نے کیا پھلی پھوڑی ہے ملک کی آزادی کے لیے. یہ کیا ملک کی وفاداری تھوڑی ہے کہ ترنگا جھنڈے لے کر کے 1,00,000 کروڑ 2 کروڑ تقسیم کرا دو, یہ ملک کے ہیرو بن گئے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ بتاؤ کیا آزادی ہے وطن کے لیے, کیا پاپڑ بیلے. ہم نے پاپڑ بیلے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں, ہم نے برداشت کیے. دارالعلوم کا یہ قیام آزادی وطن کے لیے کیا گیا ہے. جو آج کا فرقہ پرست اس پر مخالفت کرتا ہے وہ پاگل ہے, دیوانہ ہے. وہ جانتا نہیں کہ دارالعلوم کی جڑ و دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیا آواز نکل رہی. ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ آئی. 17ویں صدی کے آخر تک اس نے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اپنے پنجوں کو جما لیا, اور 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو سرنگا پٹنم میں شہید کر دیا گیا. ہندوستان کے راجا مہاراجا بہت تھے, لیکن جس کو انگریز اپنے لیے کانٹا سمجھتا تھا وہ صرف اور صرف سلطان ٹیپو شہید تھے رحمت اللہ علیہ. اپنوں کی غداری, خود وہ لوگ جو ان کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہوئے تھے, میر صادق اور دوسرے لوگوں نے غداری کی اور انگریز کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے تھے, اس لیے ان کی غداری سے سلطان کو شہید کر دیا گیا. 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھے اس وقت تک یہ کہنے کی ہمت اور جرأت ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر نہیں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے جو چھوٹی اور بڑی ہندوستان کے اندر راجا مہاراجا اور نواب حکومت کر رہے تھے, ان سب کو اپنے پنجوں کے اندر لے کر 4 سال کے بعد سن 1803 میں دلی میں یہ اعلان کیا کہ ملک خدا کا, ملک خلق و خدا کی, حکومت ملک بادشاہ سلامت کا, لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. یہ مشہور جملے ہیں, خلق خدا کی ہے, ملک بادشاہ سلامت کا ہے. شاہ عالم کا دور تھا, لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. یہ سب سے پہلا اعلان تھا. اس اعلان پر کسی نے دھیان نہیں دیا. مدرسوں میں زندگی گزارنے والا ایک عالم دین جو اس وقت اپنے ہم عصروں کے اندر سب سے بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا, اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے سپوت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ سب سے پہلی آواز تھی
کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ آواز کرتا اور لگاتا کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو غلامی سے آزاد کرانا ہمارا فرض ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ اگر تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تھے۔ یہ چیز تاریخوں میں زندہ ہے، لیکن مسلمان دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ کو مٹا دیا، لیکن سوال ہے کہ مسلمان نے کہاں اپنی تاریخ کو زندہ رکھا ہے؟ نہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ کسی کو شوق ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے یہ کلمات اللہ کے یہاں مقبول ہوئے اور انہوں نے جہاد کی تیاری کی، اور انگریز نے ان کو اس کی سزا دینے کی تیاری کی۔ ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا دلی کے اندر۔ ابھی چند سال ہوئے وہ مدرسہ خدائی کے اندر آیا، مگر وہ ہندوستان کی بری سیاست کی نظر ہو کر کے پھر برباد ہو گیا۔ حالانکہ اس مدرسے کے باقیات آزادی ہند کی در حقیقت ایک نشانی تھے، اسے آزاد رہنا چاہیے تھا، چاہے اس کی پرانی در و دیوار ہی زندہ رہتی، لیکن یہ ایک نشانی ہوتی کہ یہ ہیں وہ آثار۔ یہ واقعہ سن 1803 کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی جائیداد اور مدرسے کو فرق کر لیا گیا، مدرسے کو دفن کر دیا گیا، ان کو دلی سے نکال دیا گیا، ان کو جسم کے اوپر چھپکلی کا لیپ کرا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برس کے بیمار ہو گئے، لیکن جو آواز ان کی زبان سے نکلی تھی آزادی وطن کی، ایک قدم وہ مرد مومن پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ تاریخ ہے مسلمان کی، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم آج زندہ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان مصائب و آلام کو برداشت کیا انہوں نے، مگر انہوں نے اپنی اولاد اور خاندان ولی اللہ سے ایک جوان کا انتخاب کیا، شاہ اسماعیل شہید کا، اور اپنے متوسلین میں سے رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے متوسلین میں سے ہیں، ان کا انتخاب کیا اور اپنی زندگی میں ان دونوں کو کھڑا کر دیا جہاد آزادی وطن کے لیے، قربانی دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورہ کیا، لوگوں کے اندر آزادی وطن کی روح بھونکی، جہاں وہ سڑکوں سے جا سکتے تھے سڑکوں سے گئے، جہاں وہ دریاؤں اور کشتیوں سے جا سکتے تھے کشتیوں سے گئے، شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان تک گئے، بہار اور آسام تک گئے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور انہوں نے گھوم پھر کر آزادی وطن کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ دلی میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان دونوں کو پیدا کر دیا تھا
اور ان کے اندر ایسی گرمی بھر دی تھی کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے لیکن آزادی وطن کے اس نعرے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا اور یہ بات طے کی کہ ہمیں آزادی وطن کے لیے ملک میں کون سے میدان کو اختیار کرنا ہے اور کہاں سے ہمیں آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے والے اور اپنے سر کو قلم کرانے والے لوگ ملے۔ میدان انتخاب کیا جو ہندوستان کے شمال میں آزاد قبائل کا میدان ہے، جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا ہے، اور آج وہ حصہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان کے حصے میں چلا گیا ہے۔ اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ لوگ لڑنے والے، مرنے والے اور جو بات دماغ کے اندر آ جائے اس کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ وہاں اپنے حلقے کے لوگوں کو، پیروں کو، علماء کو منتخب کیا اور اس چیز کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بعد میدان جنگ انتخاب کر